صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد. سورہ مبارکہ بقرہ آیت نمبر 275 سے 281، 275 سے 281. انفاق فی سبیل اللہ پر بحث آپ نے دیکھا کہ پیچھے کئی مرتبہ مختلف انداز سے پیش کی گئی. اب یہاں اس صفحے پر پروردگار عالم ربا، جیسے سود بھی کہا جاتا ہے اور انٹرسٹ کہتے ہیں، یوزولی بھی کہتے ہیں، اس پر گفتگو کرتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ پروردگار عالم قرآن مجید کے اندر اور پیغمبر اکرم کی احادیث کے اندر اس حوالے سے بہت مفصل گفتگو آئی ہے، اور فقہاء نے اسی کی روشنی میں اپنے فتاوی کو بھی مرتب کیا ہے. ربا کے حوالے سے ان پرنسپل تو معاملہ یہی ہے کہ یہ حرام ہے. یہاں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جو ربا کھاتے ہیں، یعنی ربا کو استعمال کرتے ہیں، وہ اسی طرح سے ہیں کہ جیسے شیطان نے کسی کو چھو کر پاگل بنا دیا ہو اور باولا بنا دیا ہو. یہ یتخبطہ الشیطان من المس، یہ عربی کا ایک محاورہ بھی ہے کہ جو مجنون اور پاگل کے لیے استعمال ہوتا ہے. یعنی اس کا انداز، اس کی عادتیں، اس کا چال چلن، اس کے اندر ایک عجیب ایبرپٹ ایک معاملہ ہوتا ہے، ایک اسموتھ انداز اس کا نہیں ہوتا، آسیب زدہ ہوتا ہے، جیسے ایک مخبوط الحواس انسان ہو. اب یہ میدان قیامت میں ہوگا، قبر سے اٹھتے ہوئے ہوگا کہ وہاں پر ان کی کیفیت یہ ہوگی کہ جیسے ایک پاگل اور ایک مجنون ہے. مگر ظاہر ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ میدان قیامت میں وہی آثار ظاہر ہو رہے ہوں گے کہ جن کو انسان نے اس دنیا کے اندر کیا ہوگا. تو اس دنیا کے اندر بھی ہم اگر سود خور افراد کا جو انداز دیکھتے ہیں تو بظاہر ان کا انداز ایسا ہی ہے کہ اجتماعی طور پر لگتا یہ ہے کہ جیسے ایک ایسا شخص ہو کہ جسے پاگل بنا دیا ہے اس کے اس خبط نے، کہ جس کے اندر وہ اسی خط کے اندر ملوث ہے اور مبتلا ہے کہ کسی طریقے سے زیادہ دولت حاصل کروں، چاہے اس کے اندر دوسروں کا استحصال ہو اور ایکسپلائٹیشن ہو. کیپٹلزم کی ظاہر ہے کہ بنیاد اسی پر ہے. تو بہت مذمت کا انداز یہاں پر ہے. پھر پروردگار عالم نے ان لوگوں کے قول کو نقل کیا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو بے ہے یعنی خرید و فروخت، یہ بھی تو سود ہی کی طرح سے ہے، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ تو ایک بنیادی چیز جو یہاں پر بیان کی گئی وہ یہ کہ پروردگار نے خرید و فروخت کو حلال قرار دیا ہے اور ربا کو، سود کو حرام قرار دیا ہے. اب یہ انسان کے لیے غور و فکر کا موقع ہے کہ وہ اس کے اوپر مزید سوچے اور غور کرے کہ کیا وجوہات ہو سکتی ہیں. اس ذہن میں رکھیے گا کہ قرآن مجید میں مکی صورتوں میں صرف سورہ روم ہے کہ جس میں ایک اخلاقی نصیحت کے عنوان سے پروردگار عالم نے سود کا ذکر کیا تھا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اس ربا کے نتیجے میں تمہارے پاس اضافہ ہوتا ہے فلا یربو عند اللہ، تو وہ اللہ کے نزدیک یقیناً اضافہ نہیں پاتا. پھر اس کے بعد مدنی سوروں کے اندر سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ نساء کے اندر پروردگار عالم نے گفتگو فرمائی. تو یہاں پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پروردگار عالم کیا انداز اختیار کیے ہوئے ہے، بہت سخت مذمت ہے. اب اس کے بعد خدا فرماتا ہے کہ اگر یہ نصیحت آنے کے بعد جو رب کی طرف سے آئی ہے اگر کوئی رک جائے تو اسی کے لیے ہے کہ جو پہلے معاملہ گزر چکا، یعنی اب جو پہلے ہو چکا مزہ اس کو ایکسیپٹ کر لیا جائے گا، یعنی کم سے کم اس کے اوپر مواخذہ نہیں کیا جائے گا، اور پھر معاملہ جو ہے وہ اللہ کے سپرد ہے کہ وہ معاف کرتا ہے. اور کس طریقے سے اگر ایک انسان توبہ کرتا ہے تو یقیناً خدا معاف کرے گا، مگر یہ معاملے کی سنگینی ہے جس کو اس ذریعے سے بھی سمجھایا گیا. اور اگر کوئی پلٹ آتا ہے واپس اسی کی طرف تو یہ جہنم والے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. اب ظاہر ہے کہ پلٹ آنا اسی صورت میں ہوگا کہ جب ایک انسان جان بھی چکا ہے کہ ہاں یہ چیز خدا کی طرف سے ناپسندیدہ ہے، سود کی حرمت ہے، اور پھر بھی اگر وہ اس کو حلال سمجھ رہا ہے تو پھر یہ ایک طرح سے ضروریات دین کا انکار کرنا ہوگا، جو لیڈ کرتا ہے پیغمبر اکرم کی رسالت کے انکار پر، اور جو لیڈ کرتا ہے پروردگار عالم کے پیغام کے انکار پر، اور اس کے نتیجے میں ایک انسان کافر قرار پاتا ہے. اور یہ کفر جو ہے وہ اختیاری ہے، لہٰذا وہ آگ میں رہیں گے اور ہمیشہ اس میں جلیں گے. پھر پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ سود کو برباد کرتا ہے. حالانکہ بظاہر یہ لگتا ہے کہ سود کے نتیجے میں مال میں اضافہ ہو گیا، مگر وہ خدا اسے برباد کرتا ہے، ملیامیٹ کرتا ہے.
وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، اور تمہیں لگتا ہے کہ صدقہ دینے میں تمہاری جیب سے کچھ چلا گیا، مگر خدا اسے پروان چڑھاتا ہے، اس میں اور اضافہ کرتا ہے، اور اللہ یقیناً کفر اختیار کرنے والے، کفران نعمت کرنے والے ناشکرے کو اور گنہگار کو دوست نہیں رکھتا۔ آگے پھر پروردگار عالم نے آیت نمبر 277 کے اندر ایک جامع کچھ اصول بیان کیے کہ یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اعمال صالحہ کو انجام دیا، نماز کو قائم کیا اور زکوٰۃ کو ادا کیا، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، محفوظ ہے، یعنی وہ بالکل پریشان نہ ہوں، نہ ان کو کوئی خوف ہوگا، نہ ان کو کوئی غم ہوگا، نہ مستقبل کا خوف، نہ ماضی کا غم۔ اے ایمان لانے والوں، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جو سود بچ گیا ہے اسے اب چھوڑ دو، اس سے درگزر کرو اگر تم مومن ہو۔ صاحبان ایمان کو خطاب کیا اور آخر میں کہا کہ اگر تم مومن ہو، یعنی تمہارا دعویٰ ایمان تمہارے عمل کے ذریعے سے جسٹیفائی ہونا چاہیے۔ اگر تم سود چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو تو پھر تمہارا دعویٰ ایمان فقط ایک نمائشی ایمان ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اگلی آیت تو پھر بہت ہی سخت ہے کہ جس کے اندر پروردگار عالم نے جنگ سے تعبیر کر دیا کہ اگر تم سود چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو تو پھر اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، اور اگر تم توبہ کر لو تو جو تمہارا کیپٹل ہے، راس المال ہے، وہ تمہارے لیے ہے، نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔ یعنی یہ نہیں ہم تم سے کہہ رہے کہ تمہارا کیپٹل بھی تم سے چھین لیا جائے، تمہارا کیپٹل تمہارے لیے ہے، لیکن جو اس کے اوپر سود ہے اس کو ترک کر دو اور چھوڑ دو۔ پھر اس کے اندر ایک استثنائی کیفیت کو بیان کیا گیا کہ اگر کوئی ایسا ہو کہ جو بہت مشکل میں ہو، پریشان ہو، تو پھر اس کو انتظار کیا جائے گا، اس کو مہلت دی جائے گی جب تک وہ آسانی کے ساتھ دے نہ سکے۔ یعنی اگر کیپٹل کا بھی معاملہ ہے تو کیپٹل بھی تم اس وقت وصول کر سکتے ہو کہ جب ایک انسان واقعاً ایک سہولت کی کیفیت کے اندر ہو اور تمہیں لوٹا سکے۔ مثلا ایک مثال ہے کہ اگر اس کو اپنے گھر سے بے گھر ہونا پڑے گا تمہارا قرض اتارنے کے لیے، تو تم کیپٹل کے وصول کرنے میں بھی اسے بے گھر نہیں کر سکتے، بہرحال تمہیں انتظار کرنا پڑے گا۔ اور پھر اس کے بعد ایک مرتبہ پھر شوق دلایا ہے کہ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، کہ اگر ابھی بھی تم بخشش سے کام لو کہ اب یہ بیچارہ اتنا پریشان ہے تو اس کو خواہ مخواہ میں اور زیادہ تنگ نہ کروں، اور میں اس وقت وسعت کے اندر ہوں تو میں اپنے جو قرض ہے اس سے درگزر کر سکتا ہوں، صرف نظر کر سکتا ہوں، ایوائڈ کر سکتا ہوں، تو یقیناً یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا کہ تم اس کو معاف کر دو اگر تم اس بات کو جانو۔ پھر اگلی اور آخری آیت جو ہے اس کے اندر ارشاد ہوتا ہے کہ بچاؤ کی فکر کرو، واتقوا یوماً، اس دن سے کہ جس میں تم اللہ کی طرف پلٹائے جاؤ گے، اور ہر ایک نے جو کچھ کمایا ہے وہ اسے پورا پورا پہنچا دیا جائے گا اور ان کی حق تلفی نہیں ہوگی۔ بعض مفسرین کے مطابق تو یہ آخری نازل ہونے والی آیت تھی، آیت نمبر 281، اور بعض دیگر دوسری آیتوں کے بارے میں بھی قائل ہیں، مگر بہرحال یہ آخری نازل ہونے والی آیتوں کے اندر تو بہرحال شمار کی جانی چاہیے، اور اس کا مضمون بھی ایسا ہے کہ جو بعید نہیں ہے کہ اس کی اس حقیقت کی طرف متوجہ کرے۔ تو انسان بہرحال پروردگار عالم کی پناہ میں رہے اور کچھ نہ کچھ کرتا رہے تاکہ آخرت کے حساب کتاب کے موقع پر شکل دکھانے کے لائق رہ سکے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے مالک قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔